بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کا دن ہے اور کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام امام حسین کا پانی یزیدیوں نے 7 محرم الحرام پر روکا تھا، اور آج جو بھی بندہ پانی کے اوپر اس عمل کو کرے گا، اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ جو پانی کے گلاس کے اوپر یہ کلمات پڑھنے اور پھر وہ پانی اپنے گھر میں سب کو پلا سکتے ہیں، آپ خود بھی پی سکتے ہیں اور وہ پانی کا گلاس صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی طاقت اور تاثیر اتنی ہے، جو شخص بھی اس عمل کو آج کے دن کرے گا، اللہ ساری زندگی نہ اس کو پیاسا رہنے دے گا، نہ اس کو بھوکا رہنے دے گا۔ اللہ اس کے گھر اس شخص کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی مالا مال اور دولت سے بھر دے گا، کیونکہ یہ 7 تاریخ کا دن بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو صورت اور جو کلمات آپ نے اس کے اوپر پڑھنے ہیں، جو آپ نے اس کے اوپر کلمات پڑھنے ہیں، اس کی آیات بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، آج تاریخ بھی ساتھ ہے، آسمان بھی ساتھ ہے، کعبہ کے چکر بھی ساتھ ہیں، ہفتے کے دن بھی ساتھ ہیں۔ تو آج اس بندے کی 7 نسلوں کے لیے اللہ غیب سے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ جو شخص بھی آج پانی کے اوپر یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی اسے کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اب عمل صرف ایک ہی دن کا ہے، اور ایک ہی دن کے عمل کو کرنے سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے دوستو، یہ موقع سال کے بعد آتا ہے، یہ 7 محرم الحرام کا دن ہے، سال کے بعد ملتا ہے، اور آج وہ سال کا دن آ چکا ہے جس دن لوگوں کا مقدر بدلتا ہے، جس دن لوگوں کی قسمت بدلتی ہے، جس دن لوگوں کا نصیب بدلتا ہے۔ تو آج ہم اس دن میں اس عمل کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقرب بن سکتے ہیں، معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی بدولت اللہ والے فرماتے ہیں، جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس عمل کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ کچھ مانگیں گے جو ہمیں ساری زندگی نہیں مل سکا۔ اس عمل کی بدولت وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ آپ جس شخص کو کی لاکھوں حاجات ہیں، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی کوئی ایسی ناممکن حاجت ہے، وہ ممکن میں ہو جائے گی، کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر جب شہادت دی تو آپ پیاسے تھے۔ تو آج اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک گلاس پانی کے اوپر یہ عمل کرنا ہے، پھر اس کا ثواب امام علی مقام امام حسین اور شہدائے کربلا کی روحوں کو پیش کر دینا ہے۔ بس اتنا سا کام ہے، اور جب اس عمل کو کرنا ہے تو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ باوضو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم درود پاک پڑھ کر کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی حاجات مانگتے ہیں، اللہ پاک کے سامنے دعا کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اور اپنے پاس ایک پانی کی بوتل یا ایک گلاس پانی کا رکھ لیں، اس کے اوپر آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف تمام بیماریوں سے شفا کے لیے ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو نور بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے پڑھنے سے تمام بیماریاں، تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور گھر میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک قرآن مجید کی آیت کو پڑھنا ہے۔ وہ آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کی پہلی آیت کو پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے آپ نے مکمل سورۃ فاتحہ شریف کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو
20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 20 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے، رب کریم کی صفت کو بیان کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کریم کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی ذات کو بیان کرتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرما لیتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، اتنی سی آیات کو پڑھنا ہے۔ اس میں شفا بھی ہے، اس میں تمام پریشانیوں سے نجات بھی ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر تیسرے نمبر پر آپ نے ایک آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اس میں پاک کو پڑھنا ہے، وہ یا ذوالجلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلالی والاکرام کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلالی والاکرام کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کریم سے جو بھی حاجت بیان کرتا ہے، رب کریم اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلالی والاکرام کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک اور اسم پاک کو پڑھنا ہے، وہ اسم پاک یا ارحم الراحمین بھی ہے، اس کو آپ نے آخر پر پڑھنا ہے۔ آپ نے پھر یا ارحم الراحمین کو پڑھنے سے پہلے یا رافیو کو پڑھنا ہے۔ یا رافیو کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ یا رافیو کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر ایک اور اسم پاک کو پڑھنا ہے، وہ یا ارحم الراحمین ہے۔ آپ نے یا ارحم الراحمین کو بھی اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی تعداد میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین والی آیت کو پڑھا تھا، یعنی 20 مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین کو پڑھ کر اور آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔